دیں گے، حالانکہ آپ سردار تھے۔ تو پھر کہا کہ تم یہ بتاؤ 10 تو دے دیے اللہ نے، اب کس کو ذبح کرو گے؟ اب کوئی آدمی ذبح ہونے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا، اب بتاؤ کس کو کرو گے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں۔ 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبداللہ سے پیار بھی زیادہ، پھر مکہ والے آڑے آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، عبد المطلب ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس بیٹے کو ذبح نہیں کرنا۔ کہا تو پھر میں کیا کروں، میں نے نظر پوری کرنی ہے۔ کہا کہ اللہ نے تمہیں 10 بیٹے دیے ہیں نا، تم ایسا کرو ایک بیٹے کی جگہ پہ 10 اونٹ کو قربان کر دو۔ تو کہا کہ میں ایسے نہیں کرتا، پھر ایسا کرتے ہیں، ایک راہبہ، ایک اللہ والی تھی اس زمانے میں، اس کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے گی اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو ایک راہبہ کے پاس گئے، اس عورت نے کہا کہ آپ ایسا کرو، بیٹوں کے درمیان اور بیٹے کے درمیان اور اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، ایک طرف 10 اونٹ لکھ دو، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھو، قرعہ ڈالو، جو قرعے میں آ جائے، اگر عبداللہ نکل آئے تو پھر اونٹوں کی تعداد ڈبل کر دو، پھر قرعہ ڈالو، پھر اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے، عبداللہ کا نکلے، اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو۔ حضرت عبداللہ کا نام اور اونٹوں کا نام لکھا جاتا، پہلی بار حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے، 20 کر دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، حتیٰ کہ 9 بار نکلا۔ جب 10ویں بار ڈالا 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر اونٹ نکل آئے، اور 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی نیاز میں، نظر میں وہ 100 اونٹ قربان کر دیے۔ وہ جو نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، ایک بیٹا میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، آپ کے بدلے میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم سے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یہ وہ نبی ہے جو ذبیحتین ہے، کہ 2 ذبیحوں میں سے ایک پیدا ہوا ہے۔ تو آپ صحابہ بیٹھے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہ میں ہی وہ آدمی ہوں کہ 2 ذبیحین میں سے پیدا ہوا ہوں، کہ پہلے میرے باپ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، پھر میرے باپ عبداللہ نے قربانی دی، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے آپ کے والدین کو قربانی دینی پڑی، پہلے عبد المطلب، پھر عبداللہ، اور پھر 2 ماہ کے پیٹ سے حمل سے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب قافلہ بلاد شام سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ آپ مدینہ میں بیمار ہوئے، 3 یا 4 دن مدینہ میں رہے، پھر قافلے کے ساتھ جب واپس آئے تو مقام ابوا پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والے آئے، دیکھا کہ جب گھنٹی بجی، حضرت آمنہ باہر نکلی ہیں کہ اپنے خامد کو خوشخبری سناؤں گی کہ آپ باپ بننے والے ہیں، اپنے خامد کو خوشخبری سناؤں گی، اپنے خامد کو خوش کروں گی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آمنہ دروازے پہ استقبال کرنا۔ جب آپ نکلی ہیں، دیکھا سارا قافلہ آ گیا، عبداللہ نہیں آیا۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا مقام ابوا پہ انتقال ہو گیا۔ اب ماں کے اوپر آزمائش، اب ماں کے اوپر آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا شروع میں کہ اللہ نے پہلے آزمائشیں رکھی ہیں، اس کے بعد انعام رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں پہلے آئی ہیں، انی جاعلک للناس اماما، والا انعام بعد میں ہے کہ اے میرے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ پہلے کتنی قربانیاں لے لی اللہ نے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا، آگ میں جانے کے لیے کہا، بچپن سے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اب حق بیان کرنے کے لیے نمرود بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا، تو کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو بعد میں کہا اللہ نے کہ میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ تو پھر وہ قربانی چلی اسماعیل علیہ السلام میں، چلتی ہوئی عبد المطلب تک آئی، پھر حضرت عبداللہ نے قربانی دی، اب آمنہ کی باری ہے۔ 6 سال کی عمر میں 6 سال تک بچہ نصیب ہوا، 6 سال میں بھی 3 یا 4 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، پیدائش ہوئی مکہ سے، مدینہ سے، یہ طائف کے ساتھ ہے، یہ قبیلہ بنو سعد بالکل طائف کے قریب ہے، وہاں سے دائیں آئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 دائیں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 دائیں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 350 دائیں تھیں جو مکہ میں آئی تھی تاکہ آ کے کسی بچے کو لے کے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی والدہ اماں حلیمہ سے پہلے ساری دائیں آپ کو دیکھ کے گئی ہیں، ساری دائیں آئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ بچہ تو موجود ہے، اس کا باپ کوئی نہیں، تو دروازے سے ہی واپس چلی جاتی کہ جس کا باپ کوئی نہیں وہ ہمیں کیا کچھ دے گا۔
تو یہ تو بچہ یتیم ہے. یتیم جس کا باپ ہوتا ہے پھر باپ بڑی خوشی کرتا ہے بچے کی، تو اس کے لیے انعامات ہوتے ہیں، اس کے لیے روپیہ پیسہ ہوتا ہے، تو انعامات ہوتے ہیں. تو حضرت آمنہ جو یہ بات کہہ دیتی دائی باہر سے سن کے چلی جاتی. اب حلیمہ سعدیہ کیونکہ آپ کی ڈاچی بڑی کمزور تھی، اونٹنی بڑی بیمار سی تھی، کمزور اور لاغر سی تھی، آپ دیر سے پہنچی. مکہ کے جو بچے تھے وہ ساری دائیاں لے کے جا چکی تھی، ساری دائیاں. اب ایک بچہ رہ گیا ہے، وہ یتیم مکہ. وہ یتیم مکہ یہ نہیں پتہ یہ یتیم تو ہے لیکن یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. یہ یتیم بن کے تو آیا ہے لیکن یتیموں کا ٹھکانہ لے کے آیا ہے، یتیموں کے لیے جائے پناہ بن کے آیا ہے. تو جب اماں حلیمہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت آمنہ پہلے یہ بات کہنے لگی بچہ تو ہے لیکن یہ یتیم ہے. تو حضرت حلیمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جاتی ہوں، نہیں مجھے یتیم نہیں چاہیے، کہا کہ مجھے ایک دفعہ بچہ دکھا دو. بچہ دیکھا، جو ہی آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی، سفید رنگ کا دھاری دار کپڑا آپ کے چہرے پہ تھا، جب چادر ہٹائی تو اللہ کے نبی مسکرائے. انتخاب تھا نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی مسکرائے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بچے کی محبت اسی وقت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میری نگاہ آپ کے چہرے سے ہٹی نہیں. میں دوڑی آئی، اپنے شور سے میں نے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ میرے خامد اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، بچہ یتیم ہے لیکن میں اس کو پسند کرنے لگی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس بچے کو اٹھا لوں. اب خامد جو تھا وہ بھی کوئی اللہ والا تھا، وہ کہنے لگا اٹھا لو، عسى اللہ ان يجعل فيه برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے میں ہمارے لیے کوئی برکت عطا فرما دے. شاعر نے کہا، وہ ذکر کیا جو جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی پہ آئی، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، وہ ڈگدی ڈہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول اٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، او دی لگدی کیویں دھیاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی پچھوں آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی اسے خیر کسے نہ پائی سی، ہر دردی بڑی سوالی سی او دی جھولی پھر بھی خالی سی، جدو ساریوں پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے، جدو ساریوں پاسے رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے، اج اس او بوا ملیا ہے جتو خالی کوئی نہ ولیا ہے، رحمت دا جولا جلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئیے دائی نال جاتی پائیے، انہوں ہتھوں نب اٹھایا ہے نال سینے نال ولایا ہے، انہوں کہندیے آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، سڑے ویڑے او چن چڑھے آئے جد چن بھی کلمہ پڑھے آئے. آ تینوں نال لے جاواں میں، ایک نوری مکھ وکھاواں میں، سڑے ویڑے او چن چڑھے آئے جد چن بھی کلمہ پڑھے آئے. اج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، پھر لوری آپ سنا دیے لارے صدقے واری جان دیے. پھر جب لے کے حضور کو چلی، فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، اس وقت کا سالی کا زمانہ تھا، میں کمزور تھی، انتہا درجے کی کمزور تھی، میری چھاتیاں دودھ سے خشک تھی، دودھ نہیں تھا. جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا میرے جسم میں ہلچل سی مچ گئی، انقلاب پیدا ہوا، میں کیا دیکھتی ہوں میری چھاتی دودھ سے بھر گئی ہیں. پھر آپ جب لے کے پہنچی ہیں بنو سعد میں، شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، بنو سعد دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھڑ باہر آندی نہیں کیوں سانو شکل وکھاندی نہیں، کتوں کھاندی ہیں کتوں پیندی ہیں. حلیمہ فرمانے لگی بولی اے حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو، نہ باہر میں یوں جاندیاں نہ توانو شکل وکھاندیاں، جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لینیاں، جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینیاں. اور آپ دیکھو پہلے انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں جب قید ہو کے گئے عزیز مصر کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، اب ان کو بیوی نے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس بچے کو رکھ لو. زلیخا کہہ رہی ہے بادشاہ کو اس بچے کو رکھو، کیا پتہ یہ بچہ ہمیں کوئی نفع دے دے. اب موسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے ماں نے صندوق میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ جب تو پریشان ہو کہ تیرے بچے کو کوئی قتل کر دے گا تو اس کو صندوق میں ڈال کے تو دریا میں بہا دینا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے، تجھے میں تیرے بچے کو ملا دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کس کے دربار میں پہنچے ہیں بچپن میں؟ فرعون کے، بادشاہ کے دربار میں پلے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پلے ہیں، اور حضور علیہ السلام جھوپڑیوں میں گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ جھوپڑیوں میں، تاکہ کائنات تک ساری انسانیت کو پتہ چل جائے کہ حلیمہ کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، اس بچے کے آنے کی وجہ سے حلیمہ کا بخت جاگ گیا، اس بچے کے آنے کی وجہ سے حلیمہ کی یہ جو جھوپڑی تھی یہ محلوں سے بھی زیادہ قیمتی بن گئی، جس کا ذکر شاعروں نے بڑے بڑے نعتوں میں ذکر کیا ہے۔ بہر حلیمہ دائی تو نے کیسی قسمت پائی، تو کاہے کو اترائے، تیری گھاس پھوس کی جھوپڑی میں میرے پیارے محمد آئے۔ تو حضرت حلیمہ کی جھوپڑی کا ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کو ایسے فقیر خانے میں بھیجا گیا تاکہ کائنات تک کی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ یہ بہاریں میرے نبی کے آنے سے ہوئی ہیں۔ حضرت حلیمہ کے پاس جب حضور علیہ السلام اس گھر میں پہنچے ہیں، فرماتی ہیں کہ جتنی بکریاں تھیں ساری کی ساری دودھ سے بھری ہو گئی، سب کے تھن دودھوں سے بھر گئے۔ تو یہ وہ برکت تھی جو میرے نبی کے حلیمہ کے گھر میں پہنچنے سے ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جاتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ کوئی بہاریں لے کے نبی نہیں آیا، بلکہ یہ پہلے سے اس کے پاس بہاریں تھیں۔ اللہ نے غریب خانے میں بھیج کے بتا دیا کہ دیکھو یہ غریب خانے میں میرا نبی گیا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا گیا بہاریں پھیلاتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، اس کی سیرت کو اپنانا، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو اپنانا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیے بغیر خدا کی قسم راہ نجات نہیں ہے۔ راہ نجات میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کے اور آپ کے طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔